الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها راض دخلت الجنة وصدق رسوله النبي صادق الأمين ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے قرآن نورانی شیشہ تیرا رب دارا وکلاوے پڑھتے کوئی عمل کرے ہوتا سیدھا جنت جائے. مائدہ کم پائی دے اچھے پوٹیاں دور رہائے مرضی میرے اللہ دی پھل لاوے جانا لاوے صدق میں قرآن سناؤں کوئی منے یا نہ منے دعا جہان ماری ویسی جڑا حد قرآن دی بنے کالے پد ہمس رکھی دے تر موسی چوگ چگئی ملابق داد صاحب نچیسی ترے پر قرآن سنائیے ترنگی دا خط بھنگی میں آئے روکی اسلو تم چٹے دے جے اللہ دا قرآن نبی سناوے روکی پتھر جاؤ کے مرے دے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حبينا محمد عزينا محمد رفعنا محمد نبينا محمد أهيمنا محمد حسيننا محمد حسيننا محمد وحسننا محمد جميلنا محمد جليلنا محمد خليلنا محمد وكيلنا محمد طبيبنا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد وعلى آل محمد أصحاب محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عبادت نیت نال ایک مرتبہ میرے آقا دی ذات سے درود شریف پڑھو چاہیے. مولانا محترم و مکرم معزز سامعین حضرات دوست بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے
چوتھی قرآن مجید کی سورت مبارکہ جنہوں نے سورت نساء، نساء کا مانا عورتیں، کیونکہ اللہ کریم نے عورتوں کے مسائل کا اللہ نے ذکر کیا، مردوں کے نام کی صورت نہیں، عورتوں کے نام کی اللہ نے سورت کا نام رکھے عورتوں کے نام سے، کیونکہ عورت اپنے موشن کا قدر نہیں کرے گی، خاوند کا اللہ کو پتا کہ خاوند کا موشن ہے، ماں باپ کا موشن ہے، جی ویل عورت اپنی ذات سے آگے تو بے قدری کریں گے، یہ واسطے اللہ کریم نے عورتیں کی صورت کا مستقل نہ رکھ کے اللہ نے عورتیں متقی کی مانگا۔ جو آیت میں تمہارے سامنے پڑھی ہے، اللہ کریم نے ایک بہت بڑے اہم مسئلے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، بہت بڑا اہم مسئلہ، اہم کی ہے، نازک بھی ہے، اور وہ مسئلے کی ضرورت بھی ہے۔ 70% گھرانے ایسے جنہوں کے اندر جھگڑے جھیڑے، دنیا کے اندر خاوند دا بیوی دا چھیڑا جھگڑا، مرد نال مرد عورت نال، اللہ کریم نے کچھ اصول بیان کیتے، حقوق بیان کیتے۔ اگر وہ بندہ حقوق کہ مرد حقوق عورت سے کیا ہے ہوئی، عورتوں کے حقوق مرد سے کیا ہے، یہ جھگڑے چاہیے پیدا تھے پھر مارکا جو عورت کو مردہ کے حقوق کا پتا کہنی تے مردہ کو اپنی عورت کی بیوی کے حقوق کا پتا کہنی، اگر پتا ہو گیا تو کدے ہی جھیڑا نہ پیدا تھی گیا، یہ ساری نہ سمجھ، قرآن و حدیث کو دوری، قرآن و حدیث کو انحراف، قرآن و حدیث کی تعلیم کہنے سے سب یہ تعلیم پائے گئے ہمارے کا سکولہ کی تعلیم آج کل بھی ایک دانش سکول ہے، نام ہے دانش، دانش کا مانا عقل مند، لیکن جنہ لوگ دانش سکول ڈٹھے انہوں کو پوچھو کہ دانش سکول کیا چاہیے من کا لالچی چاہیے، اتنا لڑکیاں اور لڑکے کٹھے تعلیم پہنن تے کٹھے ہاسٹل کے اندر تعلیم، کوئی فرق کا نام نشان کہیں، جوان لڑکیاں جوان لڑکے، اور بلکہ ان سکول دے اصول دے مطابق 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ چھوکرے اور چھوکری کو دیتا ویندے کہ یہ تنہائی کے اندر بن کے اپنا گلا باتاں کریں، لیکن صحیح کو تعلیم سمجھتے ہیں اور عید و تسان لکھاں اربوں روپے خرچ کریں گے جو سب بے حجائی کی سب تعلیم دے گے مرکا، کئی دفعہ میں بیان کیتے مرد عورت کا اکٹھا ہونا قرآن نے منع کیتے، لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، بلکہ اللہ نے قرآن نے فرمائے یتلا فی بیوتکن، عورتاں گھر بہ کے اللہ کا قرآن پڑھے، گھر بہ کے گھر
بہن کوئی آواز اچھی نہ کٹے مارکا، لیکن ساری حالت ہے اصل تعلیم حقوق سمجھتے ہیں، پڑھا لکھا حقوق سمجھتے ہیں، جرا سکول پڑھے، کالجیٹ پڑھے، یونیورسٹی پڑھے، پردے کا نام و نشان کہیں، قبر کا فکر کہیں، آخرت کا فکر کہیں، دنیا کا فکر ہے، وہ تعلیم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تعلیم نہیں، اصل تعلیم ہے اللہ کا قرآن کے نبی کا فرمان۔ زنگی کا نام کافور، کافور کا نام زنگی، اصا کالے کا نام بگالا پیتے سے، بگے کا نام سب کالا پیتے سے مارکا، ایک کالی تعلیم ہے مارکا، کالی تعلیم میری روشنی ہے، روشنی نہیں وہ اصل چھوڑ دیجیے، قیمت تو تک کدے ہی نہ دیکھو 14 جماعت یا 16 جماعت، انہیں چہرے پہ اکثر داڑھی کہنا ہوتی، اور کدے ہی نہ سوچو جو فلاں یہاں اتنی جماعت پڑھا ہے وہ نبی سے بھی غلط نہیں ہوتی، نہیں۔ ان مقابلے میں علماء اتنا دسا سکنا، اتنا لا تو اب تو ولا تو سا شمار نہ کی سرمان کا جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر نے جل دی، وہ قرآن کی تعلیم نال۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو 14 مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر کی زیارت لیے، قرآن مزید کا عالم عمل کا۔ پھر بارہا میرا یہ موضوع نہیں، میں بیان کر رہا ہوں کہ مردوں کو حقوق کا پتہ کرنی جو میرے سے بیوی دے کتنا حقوق ہے، اور عورتوں کو بھی پتہ کرنی جو میرے خامن دے میرے سے کتنا حقوق ہے۔ ہندی لا علم کی وجہ کر کے اے دن روز جھگڑے پندن، گھر برباد تھیندن، طلاقاں تھی ونن، حالانکہ نبی علیہ السلام طلاق کو حضور نے منع فرمایا، ضرورت کی شاید کہیں ملے ضرورت، کیونکہ صرف طلاق نال ایک بیوی کو طلاق نہیں تھی بلکہ چنگے چنگے خاندان اجڑ گئے، جھگڑے پیدا تھے۔ آؤ آج اللہ نے قرآن کو پوچھو جو قرآن مردہ کے حقوق بیوی سے کیا ہے اور بیوی کا حق مرد سے کیا ہے۔ اگر یہ اصول سمجھ آ بن انشاءاللہ گھر امن راسی، گھر سکون راسی، گھر کے چھیڑے جھگڑے اللہ پاک کے قرآن پاک کے اصول نال اللہ تعالیٰ سارے جھگڑے بھی تھوڑے سارے اللہ سے ختم کر دیں۔ تو قرآن سچی کتاب ہے، قرآن جو کچھ آتے کو نا سچ ہے ہمارے، اس وقت نادانی ہے والی ساری تعلیم چونکہ کہنی قرآن کا تعلق ہے، بس کہیں بولنا دوا سن کی دام پر سننا، ایک کان کو سننا بے کان کو دور کر دیتا، عمل ایک ہے عمل کا پہلا اصول بیان کرنا عمل کا۔ آسان کا قرآن ہے ہمارے کا، میرے کوئی جذبات نہیں نہ میرے کو خیالات ہیں، اللہ کا قرآن ہے، بڑا سبحان اللہ، قرآن کے بغیر چارہ کہیں پڑتا کام بھی نہیں کرتی بھی، بخار جو ہے نا کام چھوڑ گئی، بخار تب دل گئی لیکن نشان کی اپنی چھوڑ میں بیماری کوئی نہ کوئی، تھوڑا پانی کے ڈر کچھ پانی پانی کے ڈر کچھ پانی ضرور سے تھوڑا چوکا سے بات رکھا ایک بڑی مسجد سب گلاس اللہ کریم نے قرآن کے اندر مرد کا حق چاہے ہوئے اور کا حق مرد میں چاہے اللہ نے ایک اصول بیان کیا اور بیان کرنے کا اللہ اور ان کتاب اللہ نے ذکر کے لیے کتاب کتنی نہ بیٹھ کریے نہ بول سکیے نہ اور وہ کتابیں مارکا
میرے پاک محمد کریم سونے سیرے اللہ نے نبی فرمایا الرجال قوامون علی النساء اللہ کریم فرمائے فرمایا الرجال قوامون علی النساء مرد سردار گھر کا بھی سردار عورت کا بھی سردار قرآن ملکہ میں آپ نہیں رکھنا مطلب وہ مجھ سے معاف کر بھی نہ کرے اگر کوئی میری ماں پھر سن جو بیٹھے ہوئے پھر انشاءاللہ یقین سے اگر انشاءاللہ میرے پاس سے سلمان کا نکل تھی میں سلمان کا ہاں اللہ نے نبی فرمائے نا وہ قوم کدے ہی کامیاب نہ تھی جی قوم اپنے گھر کا سربراہ عورت کو چپڑے یعنی قوم اپنا لیڈر عورت کو چڑے ایک میں فتوڑی میں چلے اسمبلی کا ممبر بنا بدل وزیر بنا مارکا تو پھر ہی قوم ترقی نہیں کرتی مارکا کہ میں بھی آدھا سونے نبی فرمائے الرجال قوامون علی النساء پنجواں سپارہ کے سورت ہے سورت نساء اللہ کریم فرمائے مرد سردار ہے اپنی عورت کا بھی سردار ہے گھر کا بھی سردار ہے مرد حاکم ہے عورت محکوم ہے مرد سربراہ ہے عورت جناب الغلام نکرانی میں اللہ دا قرآن دے اللہ اللہ الرجال قوامون علی النساء عورت دا سردار مرد بیوی نوکر مرد حاکم مرد سربراہ جی وقت کا بادشاہ سربراہ ہونے سے چلے بھی آیا ہوتی ہے یہ فرمائے مرد بھی سردار اللہ اللہ ایک صحابیہ نبی سے کی خدمت گئی انصار نال تعلق رکھتی مدینے والے نال عورت جناب حضور سید کھو رہی ہے آ کے پونجی کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے جو فرمائے مرد سردار ہے عورت بھی جناب غلام کے نوکر مرد حاکم عورت محکوم مرد سربراہ عورت تابعدار اللہ دے پاک پیغمبر کی وجہ کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر اس بی بی صاحبہ کو دو وجہ بیان کی کتنے کہیں جان کی دن مالکہ اپنا سونے نبی سے نبی سے پر میں ہاں مرد سردار دو وجہ دے نال دو چیزاں میرا مرد جہل پیا عورت دے کمی مارکا عورت دے کمی انہاں دو چیزاں دی تے مرد اللہ کریم نے وہ دو چیزاں رکھے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر انصاریہ صحابی رہے کتنا خوش نصیب مایا بیبیاں ہوں مسئلے دی لوڑ پویا یا قرآن پاک دے لفظی تصریح پسری ہویا تے میرے پاک پیغمبر دے چہرے کو لے جان تے نبی صحیح کو آ کے مسئلہ بھی پوچھ دیا مارکا ان کا لوگ شرم دے مسئلہ پوچھا واسطے یہ شرم جو کہیں جہنم نہ گر لگے آج میں وہ مسائل بیان کرنا بیٹھا جن کو تو جھجک نہیں شام ہے جب مارکا شرمان کو پوچھا ہی شرم آنے مارکا اللہ اللہ انصاریہ صحابی آئے تم دیکھنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم جو فرمائے کہ اللہ کا قرآن جو بیان فرمے دے جو مرد سردار عورت یہ وجہ کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر کیلی وجہ کو مرد سردار اللہ دے نبی نے دو وجہ بیان فرمائے کہ مرگا دو وجہ نبی سے فرمائے دو وجہ
گئے جی وجہ کو مرد سردار عورت ہونے تابے دار اللہ کے پاک پیغمبر فرمائے پہلی وجہ ہے جو اللہ نے سب تو پہلے مرد کو پیدا کیتے عورت کو بعد میں پیدا کیتے سب تو پہلے اللہ نے کو پیدا کیتے مالکا بولو جا مرد کو پیدا کیتے ہیں لے تکلیم حالانکہ جناب لا نسل ہکائے مارکا وہ بھی انسان تھے بھی انسان مرد بھی انسان عورت بھی انسان نسل ہکائے نو ہکائے لیکن اللہ نے پاک پیغمبر بیان فرمائے پہلی بجائے اللہ نے مرد کو پہلے پیدا کیتے عورت کو اللہ نے بعد پیدا کیتے اللہ نے سب تو پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیتے کہ لال اللہ کریم فرمائے میں آدم کو خلیفہ بنانا چاہنا میں آدم کو اپنا نئے بنانا چاہنا میں آدم کو اپنا قائم مقام بنانا چاہنا جو زمین کے وجہ میں اللہ دے قانون کو جناب اللہ بیان کرے قانون سے عمل کراوے اللہ کہ اللہ کریم نے اپنے ہاتھوں کے نال آدم کو پیدا کیا سب تو پہلے اللہ نے مرد کو پیدا کیا اور اس بات وہ بھی اللہ کے نبی نے فرمائی عورت کو اللہ نے بعد سے پیدا کیتے وہ بھی آدم علیہ السلام کی کھبی پک بھی جو پیدا کیتے نبی فرمائے عورت کھبی راسی یہ ٹہری راسی یہ وہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ پہ کرائے ٹہری صاحب اگر سیدھا کرے تو مارکا وہ ترٹ میں سی مارکا ختم سی میں سی اس وقت نبی فرمائے ٹہری راسی جو کہ کھبی پک جو پیدا تھی اس وقت اللہ نے پاک پیغمبر فرمائے مرد سردار کیونکہ اللہ نے آپ پیدا کیتے سب کو پہلے اللہ نے مرد کو پیدا کیتے عورت کو پہلے پیدا نہیں کیتا عورت بعد چاہیے کہ مرد پہلے ہی وقت اللہ کے نبی فرمائے وہ انصاریہ بھی اس وقت اللہ نے مرد کو حاکم تے سردار بنا دیتے بس پہلی وجہ دوسری وجہ وہ بھی اللہ کے نبی نے بیان کی مرد کیوں سردار مرد شان زیادہ کیوں عورت کو اللہ کے پاک پیغمبر فرمائے دوسری وجہ میرے سونے نبی نے بیان فرمائی جو مرد شان زیادہ ہے عورت شان گھٹ ہے عورت کم کرے مرد شان زیادہ ہے دوسری وجہ اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان فرمائیے فرمائے مرد تسلسل نال عبادت کر سکتے مسلسل عبادت کر سکتے لیکن عورت کمی ہے وہ تسلسل نال عبادت نہیں کر سکتی کیوں جو کئی ایمان ایسا بھی ہیں یہ عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ لگ سکتی ہے نہ قرآن کو ہاتھ لا سکتی ہے نہ مسجد بن سکتی ہے اللہ کئی دیوار ایسا بھی اندر عورت ہے اللہ وہ جب بچہ جم پڑے کہ خون کی فحاش روچی دے چلیے تو خون روچی دے یا ہر مہینے گاڑی والا یا چھتری والا وہ منتری والا جناب کم جاری تھی عورت جناب وہ قرآن کو ہاتھ لا سکتی ہے نہ اللہ کی عبادت کر سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ مسیح میں بن سکتی ہے اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمائے ہر عورت کمی ہے مسلمان بھی کمی ہے مسلمان کمی چاہیے کمی ہے ہر عورت موجود ہے جو مرد تسلسل عبادت کر سکتے انہیں سے کوئی رکاوٹ کرنی ہے لیکن عورت مخصوص ایام اور رب کی عبادت کو معلوم چھیڑے دیے اللہ اور رب کی عبادت کو روکنے دیے اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمائے دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد شان زیادہ ہے عورت شان کم ہے گل سمجھ آ گئی اپنا مرد شان قرآن میں بیٹھا مارے کا بہت جھگڑا کرو میں کہیں جا کر میں بات کی جو عورتیں خود زبان میں نہ مارے مولوی صاحب دیکھ اور بات جو نہ تھی قرآن کا پتہ نہیں نہ تیرے کو پتہ نہ تیری بیوی کو پتہ ہے اگر یہ اصول اپنا کے عورت ہر
شان کی کیا ہے بارکا؟ رب نے جب شان دیتے تو میں کون ہوں تو میں شان کم کروا دی؟ میں کیا میرا کیا تعلق ہے؟ رب نے شان دیتے بارکا. اللہ نے جب امور خانہ داری دیتے گھر کا کام کاج سالن پکاؤنا روٹی پکاؤنی ایک کام اللہ سے تیرے ذمہ نہ دیتے مرد ذمہ اللہ لے لائے نان ڈبکا رہائشی جو اللہ اللہ سب کچھ کماؤنا مرد سے فرض ہے عورت سے کماؤنا فرض ہے. وہ کچھ لوگ ہیں انہیں جو غیرت کیا نہیں مرتا جنہیں عورتوں کو کم عورتوں کو نوکریاں کرنے قرآن کے کاغذ سے بندہ مسلمان نہیں یہ بندہ کوئی غیرت مند کا نہیں مرتا. تمہیں ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کر میں کچھ جذبات بھی ذکر کر لیا. یاد رکھ میرے پیغمبر نے عورت کی اکثری پردے کا حکم کیتے عورت کے چرم کا بھی پردے کا حکم کیتے. اللہ کریم نے عورت کے جناب اللہ عبادت کا بھی اللہ نے پر کا حکم کیتے. حج کے عورت کو چلن چال سے بھی اللہ نے پردے کا حکم کیتے. میری اللہ کا قرآن ہے ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کر لیکن اللہ نے قرآن میں کاغذات کو بے خیالت نہیں تیرا کوئی دین ایمان کہنی اللہ کی قسمیں عزت اگر پیسہ دیے تو پردے لال پر سکتی ہے جیسا پردہ کہنی جسے گھر میں پردہ کہنی یاد رکھے شیطان ہے شیطان کا بھی آئے ان اسلام کا کوئی تعلق کہنی پھر مدنی کریم کی تعلیم کی جانے والا خدا کو جواب دے دی نبی کو جواب دے دی تو ایمان گھر میں بھی بولنے کے فتوے لا رہا ہے اللہ میں تو وہی خیر مندی سمجھتا ٹھیک روڑ کے وہ ڈوکرا کلا والا مال کھاؤنے والا پیون والا قرآن دے کہ ماں انفقوا من اموالہم مرد کم میں خرچ کرے اپنا مال کما کے عورت کے خرچ کرے اللہ ان چھوڑا کر غیرت مند برباد کا قرآن نے کنٹرول کی تک کنٹرول. یاد رکھو نبی سی فرمائے مرد نماز پڑھے گٹا ننگا کر کے پڑھے. گٹا جان کر پیرو گٹا یہ کیا کرے مالک کا ننگا کر کے پڑھے. سلوار گٹے کو اونچے ہو گئے اگر گٹے کو چلنے گئی صحیح فرمائے یہاں نماز ہوتے وقت لعنت پڑ گئی. لعنت کیا ہمارے کوئی قبول کا نہیں مارتا کس کا ننگا کر. اور رب نے فرمائے میرے سونے نبی فرمائے عورت اگر نماز پڑھے تو گٹے کو چھپا کے پڑھے. گٹا زہر نہ کرے سلوار چلنے سکتے گٹے میں. اور اگر عورت نے گٹے کو سلوار اٹھے تک دی تھی اللہ نے کیا نماز کے واسطے لعنت پڑھنے سے کوئی قابل قبول کہ نہیں. عبادت سے بھی رب نے پردے کا حکم رہتا تھا. عبادت سے رب کی نماز ہے نماز اتنا سہل نہ ہو رہا ہوتا اور اللہ معاف فرماوے تو سارا کئی بجے دے مہان نبیاں ہوتے ہیں سارے مہان اور جناب مہان نبیاں جناب پنگا نبیاں سے پتہ نہیں کیا کچھ کیا کرے مارکا اپنے آپ کو مسلمان سنا والا کوئی حیا کر ایک قرآن پاک کہنے واسطے آئے نبی کا فرمان مسلمان واسطے آئے کہ دنیا کرارے والے کام کر پائے ونجے اللہ پر انہیں کو کرار کیوں ہوئی اول جمبا کا جہاد کا دور پہ مارے ہاں میں آپ کو گال کرا زبان کب چھڑا ہے بالکا میرے پر وعدہ کیا یہ قرآن حدیث پیار کرا انہیں لوگ کیوں نہیں مولوی کو مولوی تو ایماندار کرے نہیں کتے سود خورا حرام خورا شراب پینے والا نبی سی بولا کوئی بخشش کہہ نہیں شراب دی کوئی سود خور کی بخشش کہہ ملتا کیا ہے سود خور نہ بولا پیسہ ہوا مردہ بنے تو جہنم سے کر لے گا رکھ کی چیز کروں رکھ دے سکے لگی تھی وہ والا ابو تیرے نہیں وہ ابو تیرے سے یہ نصیب کا نہیں پیسہ انہیں ہوا میں اڑتا بندے مارکا اڑتا بندے اللہ پیسہ ہوا میں اڑتا بندے ایک جہنم دے کھلے خاصی نام کا سود خور نبی سی بولے جی کوئی بخشش کہہ حرام خوری کلا کرے سود خورا رب رسول جنگ لال بھی کھڑی جب برسے جو پیسہ میری اولاد کل کھڑے اڑے
کہیں تیری عبادت کہیں تیری نماز. اللہ اللہ میں پیارے کرم رب کریم نے عورت کی پردے سے بھی اللہ نے پردہ لائے, عبادت سے بھی پردے کا حکم کیتے. اگر عورت گٹا زہر کر کے نماز پڑھتی اللہ بدے سبحان اللہ کرے بھائی جو کوئی پڑھے اللہ سے وہ لان کریں میری بھی لان کریں میرے پیغمبر سے فرشتے بلکہ ساری کائنات قیاد مچھلی طرح سے لعنت کر سکتا. قرآن نے نظر چلن کی پردہ کا حکم کی پڑھا قرآن سناؤ آپ نے کہا کیا نہیں کہنے مار کا سارا جھولا کہیں نہ کہیں مار کا شاید کو سمجھے کاری سے کہیں نہیں سارے میں نہیں جو کچھ اللہ پاک اکبر رسول بیان کے معاشرہ سدھار اکثر میری تقریر معاشرے کی مار کا سونے میں سبورا بھی آدھی کو نہ سبحان یہ قرآن کرے مار کا پڑھایا تھا بھی ویسے مارا شعیب علیہ السلام کی بیٹی اپنا سبحان سبورا بی بی آگے پئی ہے قرآن ذکر کی دے مار کا اصل آج سے بدلا خیال کرے مسجد کا اللہ تعالیٰ کو توفیق دے اللہ کے گھر کو آباد کرو یا میں نظر جواب نکل گے سارا ٹھنڈ کا ہو جانا دیکھنے کو دیکھو مجھے زیادہ کرو مجھے پریشان جانا. ہاں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ایسا طرح سے دل عمر دلا کرے ان شاء اللہ آیا ہے اللہ جی کو توفیق دے چلو شروع کرو ہوتا ہوں مر کا کہ شروع سے پیسے خرچ کرے تو مر کا نہ اللہ گھر سے خرچ کر انشاءاللہ مزہ لے کے اللہ کی قسم میں کبھی بھوکھا نہ سے انشاءاللہ مسجد خرچ تو کرے انشاءاللہ دیکھ رب کے اللہ سکے اللہ میرے کو آپ جلدی ہے ٹرین انشاءاللہ سارا ایک میرا ملے جان جو سو نصیر ڈرائیور ملک عامر کا رات ایکسیڈنٹ ہے ٹرالی میں بجے ٹھیک ہے 3 بجے میں جنازہ چھانگڑا سر کی پڑھا ہمیں مر کا اس وقت میں 5-7 منٹ پہلے چھوڑ دے ان شاء اللہ نماز کے بعد پیار بن گیا سننے میں نکل رہا سواری تک میں جنازے پہنچ گیا. خیر موت کا کوئی پتہ نہیں دور کو بیٹھا رہیں گے آرام سے بیٹھا رہیں گے مطلب شیخ کو پوچھا کار ڈرائیور سارا کو رکھی میں گھر میں نہ شاید ٹائم 7:30 ٹائم موٹر چڑھے دور چڑھے تھے سلا پھیری دیر چڑھی پی کوئی والی درخان کی کوئی نہیں سر درخان کی کوئی بھائی چلے تو ٹرانل میں بجے پاس ہاں پسند جی مرد اس واسطے میں نماز کے بعد مختصر میں بات نہیں کرتا جنازے واسطے انہیں گھومنے جنازے میں پڑھاؤں یہ میرا قوم رشتے دار بولے بہرحال خیر میں بیٹا بیان کرنا اللہ اللہ میں سب پورا کرنا سبحان شعیب علیہ السلام دی تھی نبی دی تھی یا بولا سبحان اللہ اللہ قربان جاوا آگے بھئیے اللہ دا نبی بولے قال ما خطبكما بیوہ سے بارا قرآن قال ما خطبكما میری تھی اگے دیا جلدی کوئی نام دیا میں شام دے ٹائم بکریاں کھل کے آدیاں میں نبی دی تھی بکرا کھل اللہ رب نے پتر نہیں چاہ رب نے پتر اے نبی تو جناب اللہ پیرے کو منگنی گامن سردار کو منگنی اللہ دے دیکھ میرا نبی سکھدا بیٹھے پتر کہیں تھی مر کا میں سپورا دی پیے بکرا کھل کے آدھی پیے اللہ دا نبی پوچھا بیٹھے قال ما خطبكما او میری تھی خیر گئے اگے تھی ٹائم کہنا دیا میں تیر نال پھٹیاں میں اثر دے بعد تیر لتے کو پھٹیاں میں اج تو جلدی آ گئی اللہ اللہ نبی اپنی معصوم تھی کو پوچھتا کھڑے مر کا تیری تو بہرحال سے 2 بجے آئے میں تو پوچھ رہی کری تو بے غیرت تیرے غیرت ہے کر مار کا کتنا ودی ودی تھی مار کا کیوں نہ کھڑا بڑا ودی کوئی نہ کرا بے غیرت آ کوئی ایمان کو سمجھ مار کا اللہ اللہ کوئی پتا کیا نہیں کتنا ودی ہے کس چر کی ودی ہے کتنا عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرمائے
جیڑی مجھ دے نال کھڑوال نہ ہوئے پیچھے مجھ دی مرضی اپنا بننا کرے تو بھاوے پیٹ نہ چلے تو گھر میں کلو جا پڑے گا نام آتا کہیں پتا کتنی سال کا کتا ودیے تھی کتا ودیے تھی پتا کتنی نہیں مارے گا اللہ اللہ نبی اپنی معصوم ٹھیک اور پہنچا دے کیوں جلدی آ گئی خیر اگے کا دیر آتی ہے اللہ اللہ اگو آدھی ہے کالا تالا نسبی قرآن دے فجا ادو احداہما تمشی الگ تیرا بڑی حجامے والی تھی حیا نال چلتی ہوں حالانکہ جملہ تو قرآن کا یہ ہونا چاہیے بے اس تہیا حیا نال ٹوٹی ہوں لیکن نہیں اللہ کے قرآن نے یہ نہیں آخیا بلکہ اللہ کے قرآن نے کہ تمسی الگ تہیا گویا کہ حیا کے اچے چڑی دیکھیے حیا کو سواری بنا جو جاتی پی ہے اللہ گوئیاں گلے مودی پاک ڈالنے دیا اللہ اللہ آج کرے ابا سیاں جائے جو کہ ایسا کرے اپنی والدی انتظام اندر اللہ اللہ کے بہو کا پتہ ہے موقع وجہ باری ہے پیا 14 بندے چیکے ملتے موقع کا پانی جناب لچی کی دے 14 بندے اللہ اللہ چاہیے جیسے کوئی مسافر بندہ ہے اجنبی بندہ ہے کار کا بھی پتہ کرے کون ہے کتوں کا رہن والا ہے انہیں دیکھ کے میاں اور نمویا جھیا کھڑے ہو جاتا کو ہجا نہیں ہوتا اللہ اللہ انہیں کیول آگ چھٹتا موقع پتہ لگنے دیے عباسیاں جوان اٹھا گئے پتہ نہیں کون بندہ ہے کتوں کا رہن والا ہے انہیں جناب اٹھے مار کا جڑے موقع کو 14 بندے سیکھے دن انہیں انگل میں سارے موقع کو چھڑ دے سارے کو ٹھکا دے دے پرتے کرے سارے بکرے کو پانی پہلے کا پلوائے ان وقت جلدی آ گئی اب کوئی نبی آسوائے علیہ السلام وہ سمجھ گئے آدھے نا قدرے زرگر بے داغت قدرے جوہر جوہری انہیں سونے دا پتہ سنارے کو لگ دے جوہر دا پتہ جوہری کو پتہ لگ دے پیغمبر دا پتہ بھی پیغمبر کو لگ دے سوائے علیہ السلام سمجھ گئے عام بندہ نہیں مرتا ایک خاص بندہ ہے اللہ اللہ قربان جاواں ایک خاص بندہ ہے اللہ اللہ جیدے سنل موقع اور ابو ابے نے فرمایا قالت ان ابی جدوکا لے جا کر لیا کا اجر ما سقیت لنا شعیب علیہ السلام فرمانے تھی ون مسافر پتہ نہیں کتوں دا رہا والا ہے مطلب بیچارہ بھوکا ودا ہوئے اون جو بکرے کو پانی پلائے اساں تھوڑی جی کو خدمت کا کروں جا کو کھانا کا کھاؤں جا تے موسیٰ علیہ السلام 8 دیوار دا بھوکا ودا کا تبھی 8 دیوار کا پتے چمن رہ گئے اللہ اللہ پتے دے جناب اللہ یہ میں کڑ کڑ کے پانی پیدا رہ گئے 8 دیوار دا بھوکا مر کا اللہ دا پاک پیغمبر اللہ اللہ تے اون ای کریے قالت ان کے جو تم میں کہ نام میرا ابا کے پوچھے گا کون سا بیمار کا ان ابی جدوکا لیجزیک اجر ما سقیت لنا اللہ اللہ کچھ معاوضہ دینا چاہتے کچھ خدمت کرنا چاہتے ان ابی جدوکا اللہ اللہ صحیح مہربانی کرو چلو میرے نال اللہ اللہ میرا ابا تو گزرے گا پہ اللہ دی قسم قربان جمع قرآن ذکر کیتے مر کا میں اپنا ٹوری ہے جو میں تو رستہ دسے دی جلدیاں تو میرے پچھو آؤ اللہ دے نبی فرمائے کوئی نہ مدد دی کھلی تے میری دکھا پہ بنے میں رب کو کیا جواب دے سا ابو میں تو دا پچھو تو ڈر جن سے مولا میں پٹا سٹی کا دل سٹی کا میں پیغمبر ہوں بس پھر دا بے سا بس میں اسی کی باقی ملاقات باقی میں جنازہ پڑھاؤں دعا کرے نا اللہ پاک عمل توفیق عطا فرماوے اقول قولی ھذا